السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات پر مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں افغان امن عمل سے متعلق اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اہم ملاقات کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات پر مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں افغان امن عمل سے متعلق اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک تھے۔ کراچی سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی۔ کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ ایک لاش ملبے سے نکال لی گئی ہے۔ 8 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت ایک جانب جھک گئی۔ رہائشیوں کو نکالا جا رہا تھا کہ اسی دوران عمارت گر گئی۔ سندھ رینجرز اور ریسکیو ٹیمیں اور پولیس کی بھاری نفری متاثرہ مقام پر پہنچی۔ ملبے تلے سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے، جبکہ متعدد زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملبے کے نیچے مزید افراد کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ عمارت میں 40 فلیٹ تھے۔ عمارت خستہ حال ہو جانے پر مکینوں کو نوٹس دیے گئے تھے اور کئی خاندان فلیٹس خالی کر کے چلے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمارت میں ایک دراڑ آنے پر بھی کئی فلیٹ خالی ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے رہائشی عمارت گرنے کا نوٹس کرتے ہوئے ہدایت کی کہ امدادی سرگرمیوں میں کارروائی کی جائے اور کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ پہلے امدادی کارروائیاں کی جائیں، پھر مکمل انکوائری رپورٹ پیش کریں۔ آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک خبر کے بارے میں کراچی سے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کراچی کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت ایک جانب جھک گئی ہے۔ رہائشیوں کو نکالا بھی جا رہا تھا کہ اسی دوران عمارت گر گئی۔ سندھ رینجرز، ریسکیو ٹیمیں اور پولیس کی بھاری نفری متاثرہ مقام پر پہنچی۔ ملبے تلے سے ایک شخص کی لاش کو نکال لیا گیا ہے، جبکہ متعدد زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملبے کے نیچے مزید افراد کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ عمارت میں 40 فلیٹ تھے۔ عمارت خستہ حال ہو جانے پر مکینوں کو نوٹس بھی دیے گئے تھے اور کئی خاندان فلیٹس خالی کر کے چلے بھی گئے تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب نے لاہور میں کرونا کے 35 لاکھ اور پنجاب بھر میں 2 کروڑ مریض ہونے کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ کرونا سے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب کرونا مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر اور معاون طبی عملہ دستیاب نہیں ہوگا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب نے لاہور میں کرونا کے 35 لاکھ اور پنجاب بھر میں 2 کروڑ مریض ہونے کا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وبا جو ہے وہ کچھ نہیں، اب ان کو پتہ چل رہا ہے۔ اب ہر گھر میں سے کرونا کا کوئی نہ کوئی مریض نکل رہا ہے۔ اس وقت اگر میں صرف لاہور کی بات کروں تو 35 لاکھ سے زیادہ مریض لاہور میں موجود ہیں، اور اسی طرح اگر آپ پورے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 2 کروڑ سے کم مریض موجود نہیں۔ اگر پنجاب کی 12 کروڑ آبادی ہے تو اس میں آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ سے کم مریض نہیں ہے اس وقت۔ چونکہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں رزلٹ کم مل رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ زیادہ اس میں شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک ہمارے 35 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے سیالکوٹ کے پریزیڈنٹ میاں منور جوید بھی اسی بیماری میں شہید ہوئے ہیں۔
دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، آپ نے 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ماسک، سوشل ڈسٹینس اور ہاتھ دھونے ہیں، بس یہ 3 کام کریں اور اپنے کام کرتے جائیں۔ N95 کی آپ کو پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ چکی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 67 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 2002 ہو گئی۔ ایک روز میں 4960 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، مریضوں کی تعداد 95972 ہو گئی، 33465 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے۔ پاکستان میں عوام کی لاپرواہی خطرہ بن کر سامنے آنے لگی، 24 گھنٹوں میں مزید 67 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 2002 ہو گئی۔ سندھ میں 634، پنجاب میں 683، خیبر پختونخوا میں 561، بلوچستان میں 54، گلگت بلتستان میں 13، آزاد کشمیر میں 8 اور اسلام آباد میں 49 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ مزید 4734 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے، مریضوں کی تعداد 93983 تک جا پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 37090، سندھ میں 36364، خیبر پختونخوا میں 13000، بلوچستان میں 6221، گلگت بلتستان میں 927، اسلام آباد میں 4980، آزاد کشمیر میں 361 مریض ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 33000 مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,04,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 70,05,000 تک جا پہنچی، 34,30,000 مریض صحتیاب بھی ہو چکے۔ امریکہ میں 1,13,000، برطانیہ میں 40,465، برازیل میں 36,000 ہلاکتیں ہو گئی۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں 4,04,000 افراد کو نگل چکا، مریضوں کی تعداد 70,05,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 20 لاکھ افراد میں وائرس منتقل ہو چکا ہے، ہلاکتوں کی تعداد 1,13,000 ہو گئی۔ برطانیہ میں 40,465، اٹلی میں 33,846، اسپین میں 27,135، فرانس میں 29,142، جرمنی میں 8,770، برازیل میں 36,000 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 7,773، روس میں 5,860، بھارت میں 6,954، ترکی میں 4,670، ایران میں 8,281، افغانستان میں 357 اور سعودی عرب میں 676 اموات ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت کو نااہل قرار دے دیا ہے، کہا کہ مرکزی اور پنجاب حکومت کی پالیسیوں سے ڈاکٹر ہو یا مریض، کسان ہو یا مزدور، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص رو رہا ہے اور حکومت سو رہی ہے۔ اسٹیل مل کو بیچنے نہیں دیں گے۔ لاہور کے بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون، JUI، قاف لیگ، جماعت اسلامی سمیت متعدد جماعتوں کے وفود نے شرکت کی۔ اجلاس میں کرونا کے خلاف حکومتی پالیسیوں پر شدید نکتہ چینی بھی کی گئی اور کہا گیا کہ ڈاکٹر اور طبی عملہ سمیت دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے۔ حکومت نے کرونا پر غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے، جس کے تباہ کن نتائج بھی نکل رہے ہیں۔ قرنطینہ سینٹرز میں بدعنوانی، کرپشن اور نااہلی کی داستانیں ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کی جذبات سے کھیل کر ان سے بے پناہ پیسے اکٹھے کیے، آج جب ان پر مشکل آن پڑی تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب خوراک پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے، لیکن یہاں کسانوں کی حالت زار کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ٹڈی دل کا خوفناک حملہ ہو چکا ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں بجنے کے باوجود حکومت سوتی رہی تو ملک خوراک کی کمی کے بحران میں داخل ہو جائے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ختم ہونا چاہیے۔ کرونا کے خلاف حکومت ناکام ہوئی، موجودہ حکومت فاشسٹ ہے۔ لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے ٹیکس جمع نہیں ہو پا رہا، NFC کا نوٹیفکیشن آئین سے متصادم ہے۔ حکومت بتائے ٹائیگر فورس نے اب تک کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا۔ عمران خان کے آس پاس وہ لوگ ہیں جن کی سٹیل مل پر نظر ہے، آج سٹیل مل کے ملازمین اسد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو پر سنتھیا ریچی کے الزامات سے پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے، حکومت امریکی خاتون کے الزامات پر کیوں خاموش ہے؟
تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن پلان کی منظوری دے دی۔ انکوائری کمیشن رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، معاون خصوصی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے چینی بحران کے ذریعے عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارشات پیش کی، جن میں قانونی کارروائی کے علاوہ چینی کے شعبے کی ریگولیشن اور پیسوں کی ریکوری کا میکینزم کار بھی شامل ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی حتمی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں 29 ارب کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ شوگر ملز مالکان نے من چاہی زیادتیاں کی، ریگولیٹر نے اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا، سیاسی لوگوں نے بھی بھرپور فائدے اٹھائے۔ عمران خان کی 24 سالہ سیاسی جدوجہد احتساب کے لیے ہے، کسی بھی طاقتور کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، عوامی مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لوگوں کا خیال تھا رپورٹ پبلک نہیں ہوگی، مگر وزیر اعظم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور ماضی کی روایات کو توڑا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو ہٹانے کا گرین سگنل دے دیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب کی صورتحال سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو ہٹانے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب کی صورتحال سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تسلی بخش کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو ہٹانے کا گرین سگنل دے دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف نے 9 جون کو نیب کے سامنے پیش ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ 10 برسوں میں شہباز شریف نے کتنا کمایا اور کتنا ٹیکس ادا کیا، تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے 10 سال کے دوران 8 کروڑ 1 لاکھ 1,705 روپے کمائے۔ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے 10 سال کے دوران 1 کروڑ 10 لاکھ 21,089 روپے ٹیکس دیا۔ شہباز شریف کی سب سے کم آمدنی 2019 میں 25 لاکھ ہوئی، جس پر 3,33,250 روپے ٹیکس جمع کروایا۔ 2009 میں شہباز شریف کی آمدنی 30 لاکھ جبکہ ٹیکس نے 3,93,000 جمع کروایا۔ شہباز شریف کے مطابق انہوں نے سب سے زیادہ کمائی 2011 میں 1 کروڑ 65,46,705 روپے کی اور 27,82,500 جمع کروایا۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ 6 سال سے شہباز شریف کی آمدنی کم ہوئی۔ گزشتہ 3 سال میں شہباز شریف نے 88 لاکھ کمائے جبکہ 12,09,250 روپے ٹیکس بھی جمع کروایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کرونا بے قابو ہو چکا، روزانہ 100 اموات ہو رہی ہیں، اٹلی سے بھی زیادہ مریض ہو رہے ہیں۔ نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف حکومت کی حکمت عملی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اب ہماری کرونا سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ احسن اقبال نے حکومت کو نااہل اور نالائق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں پاکستانی عوام کو کوئی قصور نہیں ہے، پیٹرول کو بھی شدید قلت ہے، اس حکومت سے کوئی کام بھی نہیں چل رہا، کسان اور کاروباری لوگ الگ پریشان ہیں، حکومت کی نااہلی کی سزا ہر شعبے کو مل رہی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کو شیطان صفت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شیخ رشید باخبر نہیں بلکہ جھوٹی خبریں اڑاتے رہتے ہیں، کرونا وائرس نہ آتا تو یہ سال مڈ ٹرم الیکشن کا تھا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن اپنا کردار ضرور ادا کرے گی، حکومت کی توجہ کرونا اور معیشت پر نہیں صرف اپوزیشن کے خلاف کارروائیوں پر ہے۔ کرونا وائرس پر صورتحال کو حکومت نے بری طرح ہینڈل کیا جبکہ معیشت کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ شیخ رشید باخبر نہیں بلکہ شیطان صفت ہیں، وہ جھوٹی خبریں اڑاتے رہتے ہیں، نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، نیب کوئی ٹارزن کا کردار ادا کرنے نہیں جا رہا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے لندن بھگا کر کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، عمران اور بزدار صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن، اشرافیہ کا لاک ڈاؤن، کرفیو کی بحث سے باہر آئیں،
100 افراد کو کورونا کے خلاف جنگ میں اپنی جان ہار رہے ہیں۔ عمران صاحب آپ اپنی نااہلی، نالائقی اور چوری کا ملبہ کورونا پہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کی نااہلی، نالائقی اور چوری سے معیشت تباہ، عوام بے روزگار اور عوام بے حال ہوئی۔ اپنی کنفیوژن چھپانے کے لیے لاک ڈاؤن کے بارے میں طبقاتی تفریق ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی رابطہ کار شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کرپٹ لیگ کی ترجمان کے بیانات سن کر تو جھوٹ بھی شرما جاتا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جھوٹ بولو اور اس قدر تواتر سے بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے، لیکن بے فکر رہیں، عوام آپ کی قیادت کے اربوں ڈالر کے فراڈ نہیں بھولی، آپ کا حساب ضرور ہوگا۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا سٹیل مل کی گیس بند کرنے کا فیصلہ نامناسب تھا۔ گیس بند نہ کی جاتی تو خسارہ کم یا ختم ہو سکتا تھا۔ سندھ حکومت سٹیل ملز کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ سعید غنی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سٹیل ملز کی بندش کے وقت پیداوار 65% تھی۔ ایس ایس جی کو پیسے کی ضرورت تھی تو سٹیل مل کی گیس بند کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے 2006 میں سٹیل ملز کی نجکاری کے فیصلے کو روک دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت نے سٹیل ملز معاملے پر CCIC سے منظوری لی۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو جواز بنا کر سٹیل مل ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان سٹیل مل میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں صرف سٹیل ملز کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا گیا۔ سندھ حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا گیا تو نہیں مانیں گے۔ جس مقصد کے لیے زمین وفاق کو دی گئی اگر وہ پورا نہ ہو تو صوبہ واپس لے سکتا ہے۔ وزیر اعظم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا فیصلے ہوئے، پھر خود انکوائری کراتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ چینی چوری میں جہانگیر ترین کا نام سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم کے ATM کو ملک سے بھگا دیا گیا۔ عمران خان کے کورونا پر کوئی پالیسی نہیں، نہ وہ اپوزیشن کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ نفیسہ شاہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہمارا فورم پارلیمنٹ ہے اور حکومت اس کو بھی بند کرنا چاہتی ہے۔ ہیلتھ کمیٹی کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت عوام کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن میں حکومت نے نیب کو ٹارزن بنا دیا ہے۔ اپوزیشن کو ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے ایک اور کورونا کا طوفان آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے اسد عمر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی تقریروں میں بونگیاں مارتے رہتے ہیں۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ماسک کے استعمال پر پہلے سے زیادہ سختی ہوگی۔ ماسک کے بغیر نظر آنے پر ایکشن لیا جائے گا۔ لوگ عوامی مقامات پر خود اور اہل خانہ کو بغیر ماسک نہ جانے دیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ دکانوں، مارکیٹوں اور دیگر عوامی مقامات پر جاتے ہوئے ماسک پہننا ضروری ہے۔ ضابطہ کار پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت کورونا وائرس کے خلاف ایک مربوط حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ طلبہ کو بغیر امتحانات کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ HEC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طلبہ کو بغیر امتحانات کے پروموشن دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ امتحانات کیسے منعقد کرنے ہیں۔ کمیشن کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی ہے کہ آن لائن کلاسز کو ختم کرنے سے متعلق کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ آن لائن کلاسز جاری رہیں گی۔ جن جامعات میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مذہبی انتہا پسندی کی شکار مودی سرکار باز نہ آئی۔ ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا بھارتی فوج نے مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ رواں ماہ مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی تعداد 23 ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے شوپیاں میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران درندہ صفت بھارتی فوجیوں نے خواتین اور بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی۔ قابل بھارتی فوجی شہداء کے جسد خاکی بھی ساتھ لے گئے۔ لواحقین کے مطالبے پر بھارتی فوجیوں نے تینوں شہداء کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں۔ شجر الدین TV ٹوڈے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار
पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी की पेशकश को चीन ने फिर मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन और भारत के दरमियान सालिसी के लिए किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है। चीन और भारत कशीदगी के मामले पर सालिसी के ख्वाहिशमंद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीन ने दो टोक जवाब दे दिया। चीनी वजीर खारजा ने अपने एक बयान में कहा, चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा दो तरफा है, मामले का हल भी दो तरफा ही निकालने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका चीन और भारत के दरमियान तनाज़े पर अपने मफाद की तलाश में है। दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी कराने के किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं। अमेरिका में सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। व्हाइट हाउस के सामने पार्क में हजारों मुजाहिरीन से भर गया। सैन फ्रांसिस्को के इस तारीखी पुल पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। वाशिंगटन के मेयर ने भी फौज की तैनाती की मुखालिफत कर दी। दुनिया भर में भी नस्लपरस्ती के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। अमेरिका में सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज में दाखिल हो गया। व्हाइट हाउस के सामने पार्क में हजारों अफराद जमा हो गए। वाशिंगटन के मेयर ने भी फौज की तैनाती की मुखालिफत कर दी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक होकर उन्होंने ये ऐलान किया कि शहर में फौज किसी सूरत तैनात नहीं होगी। सैन फ्रांसिस्को के तारीखी गोल्डन पुल पर भी शहरियों की बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया। सैकड़ों गाड़ियां पुल पर मौजूद थीं। मीना पुलिस की चर्च में सियाफाम जॉर्ज फ्लाइड की याद में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। लॉस एंजल्स में भी मुजाहरों का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ मुमालिक के लोगों में भी शरीक होकर यकजहती का इजहार किया। और अब खेल के मैदानों से खबरें शामिल करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक कहते हैं, तवील कानूनी जंग के बाद अपना नाम क्लियर करवाया। अब किसी ने मैच फिक्सर कहकर पुकारा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाऊंगा। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक मैच फिक्सर कहने वालों पर बरहम। कहते हैं, मैच फिक्सिंग के हवाले से अदालत ने क्लियर कर दिया। फिक्सिंग का दाग धोने के लिए तवील अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब अगर किसी ने मैच फिक्सर कहकर पुकारा तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई करूंगा। जिन्होंने अपने नाम क्लियर नहीं करवाए, इन्हें जो मर्जी कहकर पुकारें। उन्होंने कहा, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस सलमान बट और मोहम्मद आमिर की क्रिकेट टीम में वापसी हो गई तो इनकी क्यों नहीं। आपको बताएं कि पीसीबी परफॉर्मेंस सेंटर में इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह सुकलैन मुश्ताक ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कहते हैं, खुशकिस्मत हूं, दोबारा क्रिकेट से मुंसलिक हो गया। ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को ऊपर लाना तरजीह होगी। इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह सुकलैन मुश्ताक कहते हैं, एक बार फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। बचपन में यही जज्बा था कि मुल्क के लिए खिदमत देनी है। अब फिर वही जज्बा था कि ग्राउंड से बाहर रहकर मुल्क के लिए कुछ करूं। खुशकिस्मत हूं कि दोबारा पीसीबी से मुंसलिक हो गया। सुकलैन मुश्ताक ने मजीद कहा कि किसी शोबे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बैट्समैन, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, विकेट कीपर्स और ऑलराउंडर्स पर दिलो जान से काम किया जाएगा। सुकलैन मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट की हैसियत से पाकिस्तान सीनियर और अंडर 19 टीम के कोचेस के साथ मिलकर काम करेंगे। और अब इलाके खबरें।
سرگودا میں ٹریفک حادثے میں 2 بہن بھائی جاں بحق ہو گئے، والدین شدید زخمی ہو گئے۔ حافظ آباد کے علاقے رسول پور تارڑ کا رہائشی نوید اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سامنے سے آنے والی تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکرا کر زمین پر گر گئے۔ اسی اثنا سے پیچھے سے آنے والا ڈمپر انہیں رونتا ہوا گزر گیا۔ حادثے میں 12 سالہ بیٹا اور 7 سالہ بیٹی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ نوید اور اس کی بیوی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چکوال میں پسند کی شادی پر ملزموں نے گھر میں گھس کر نوجوان کے بھائی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ علاقہ کھوکر زیر میں پسند کی شادی میں ملزم کو گھر میں گھس گئے، نوجوان کو وہاں نہ پا کر بڑے بھائی ظہیر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھکر پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی ہیں۔ تھانہ کلورکوٹ پولیس نے اکرام الحق سے چرس، اسد خان سے اسلحہ، آصف سے رائفل، خضر حیات سے بندوق 12 بور برآمد کر لی ہے۔ تھانہ منکیرہ پولیس نے عمران، ضمیر اور سہیل سے بھاری مقدار میں شراب بھی برآمد کر لی۔ ڈہرکی میں 2 گروپوں میں تصادم کے دوران گشت پر مامور پولیس اہلکار مشتعل افراد کے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈہرکی میں ریڑھی بانوں کے 2 گروپوں میں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ اسی دوران گشت پر مامور پولیس اہلکار ذوالفقار نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس پر مشتعل افراد نے اہلکار کو ہی تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ مقامی افراد نے اہلکار کو فوری اسپتال منتقل کیا اور طبی امداد دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ کندکوٹ کے قریب نہر سے نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے۔ مقتول کے جسم پر گولیوں کے نشان پائے گئے ہیں۔ کندکوٹ کے قریب نہر سے نامعلوم شخص کی لاش ملی۔ شہریوں کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق لاش کئی دن پرانی ہے، جسم پر گولیوں کے نشان ہیں۔ جماعت اسلامی چنیوڑ کے امیر چودھری محمد اسلم کہتے ہیں کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری اسلم کا کہنا تھا کہ رمضان شوگر ملز کی جانب سے کسانوں کو بقایا جات نہیں دیے جا رہے، کسان پریشان ہیں، ان کے بقایا جات فوری دیے جائیں۔ چنیوڑ کے اسپتالوں کی صورتحال بھی ابتر ہے، ادویات مل نہیں رہی، حکومت کو معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔ الہ آباد سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الہ آباد کے نواحی گاؤں میں ٹرانسفارمر میں لگنے والی آگ نے قریبی گھروں کو بھی جلا دیا، لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ الہ آباد کے گاؤں ٹھینگ پنڈ وارڈ 10 میں ٹرانسفارمر میں آگ بھڑک اٹھی، ٹرانسفارمر دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے آگ نے قریبی گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے گھروں میں موجود لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔